آج کل ہم سوشل میڈیا کے بہت ہی زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو فیس بک یا ٹک ٹاک پر ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فنی موویز یا فنی کلپ وغیرہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خوفناک قسم کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایکشن موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی فلم بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو عام طور پر جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں وہ مصنف کے خیالات کا مجموعہ ہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ فلمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ حقیقی واقعات پر بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک پر بھی ایک فلم بنائی گئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایک ہارر موویز کا تذکرہ کریں گے۔ ہالی ووڈ میں بہت زیادہ فلمیں بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں ایک بہت ہی مشہور فلم اٹ نامی بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اٹ نامی فلم سن 2017 میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بھی ہے۔ اس فلم میں پینی وائز نام کا ایک جوکر ہوتا ہے جو لوگوں کو اور زیادہ تر بچوں کو چیزوں کا لالچ دے کر اپنی طرف بلاتا ہے اور ان کا شکار کرتا ہے۔ اسٹیفن کنگ امریکہ کے اور خاص طور پر ہارر فلموں کے بہت ہی مشہور مصنف ہیں، جنہوں نے ایک حقیقی واقعہ سے متاثر ہو کر اٹ نامی فلم کی کہانی لکھی۔ 1972 میں جان گیسی نام کا ایک آدمی تھا جو کہ ایک جوکر کا کام کرتا تھا اور عام زندگی میں بھی ایک جوکر کے گیٹ اپ میں ہی رہتا تھا۔ وہ انجانے افراد کو اپنے گھر میں بلایا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت جوکر کو لوگ بہت ہی مزاحیہ انسان سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ جان گیسی کی گاڑی میں بنا کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ پھر انہیں اپنے گھر لے جاتا اور مختلف طریقوں سے ان کا قتل کیا کرتا تھا اور ان کی لاشوں کو گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیتا تھا۔ تقریباً 6 سال کے عرصے میں اس نے 33 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پولیس کو اس پر کچھ شک ہوا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ذہنی طور پر اپ سیٹ ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا اور اس کا پراپر طریقے سے علاج کیا گیا، اور جب 1994 میں اس کا دماغ صحیح طرح سے کام کرنے لگ گیا تو پھر اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد اسٹیفن کنگ نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی اور اسی کتاب کی بنیاد پر ایک اٹ نامی فلم بنائی گئی۔ اس فلم کو بنانے کے بعد جب اس کو ریلیز کرنے کا وقت آیا تو اس کے بعد بعض حقیقی جوکروں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں جوکرز اور کلاؤنز کے لیے ایک بری تصویر بن جائے گی۔ لیکن ان کا احتجاج کسی کام نہ آیا اور فلم ریلیز ہو گئی۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی سناتے ہیں جو کہ پہلے تو ایک پولیس آفیسر تھا، لیکن بعد میں ایک پادری کا اسٹوڈنٹ بن گیا، اور اس کے بعد وہ جادو ٹونے اور اس کے متعلق تمام چیزوں کے بارے میں جاننا شروع ہو گیا، اور اس پولیس آفیسر کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام ڈیلیور اس فرام ایول ہے۔ اس آدمی کا نام ریلف ہے۔ ریلف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی غیر معمولی حادثات اور واقعات دیکھے ہیں جو کہ ایک عام انسانی عقل سے بالاتر ہیں۔ ریلف نے خود کہا کہ جب میں پہلے ایک پولیس آفیسر تھا، میں اگر پہلے ایسے واقعات کے بارے میں سنتا بھی تھا تو میں اسے جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ جب اس طرح کے واقعات میرے ساتھ بھی پیش آنے لگے تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا اس دنیا میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو کہ انسانی عقل سے بھی بالاتر ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ریلف نے اپنی پولیس کی نوکری کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور ایک ماہر اور مشہور پادری کا شاگرد بن گیا جو کہ پر اسرار چیزوں اور جادو ٹونے کا استاد مانا جاتا تھا۔ ریلف کا کہنا ہے کہ میری زندگی پر جو فلم بنائی گئی ہے اور اس میں جو سین دکھائے گئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بھی زیادہ خطرناک سین اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس فلم میں دکھائے گئے کئی حادثات اس کی زندگی میں
پیش آ چکے ہیں۔ ریلف نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام بیویئر دا نائٹ ہے، جس میں ریلف نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے حادثات کو اسی طرح لکھا ہے۔ اگر آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کا دماغ بھی ان باتوں کو ماننے سے انکار نہیں کر پائے گا کہ دنیا میں بہت سی ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو کہ انسانی عقل سے بھی بالا تر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔